ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کو کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ کسی چیز میں شبہ نہ ہو۔ بعد میں روز قیامت کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ میں اس لیے نہیں سمجھ سکا تھا کہ میرے لیے یہ بات کھل کر بیان نہیں ہوئی تھی، میرے لیے اس مسئلے میں اس چیز میں وضاحت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے میں سمجھ نہیں سکا۔ تو یہاں پر ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان کا، زمین کا، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اس کے اندر جتنی بھی تخلیق ہے وہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے۔ آسمان زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور اس میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو افضل بنایا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ نے گناہ کا مادہ رکھ کر اللہ نے حکم دیا کہ تم گناہ سے بچو، اگر تم گناہ سے بچو گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے تو متقی اور پرہیزگار تم کہلاؤ گے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کی صفت ہی نہیں اللہ نے رکھی، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں قیامت کے بھی احوال کو بیان کیا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہو، اللہ کی تخلیقات اللہ رب العزت تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ جو پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے فنا ہے، فنا اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہیں سب کے لیے فنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے اس کے لیے فنا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس وقت میں بھی تھے جب کوئی چیز نہیں تھی، کسی چیز کو وجود نہیں ملا تھا۔ اللہ کی ذات اس وقت میں بھی ہوں گی، اللہ رب العزت کی ذات جب ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ تو جس وقت سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے بدستور چل رہا ہے، دیکھیں یہ سورج نکلنا اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی قدرت کا بہترین ایک مظہر ہے۔ تو اپنے مطلع سے نکلتا ہے، اپنے مغرب میں یہ غروب ہوتا ہے سورج، اسی طرح سے چاند ہے، اور ستاروں کا بھی نمودار ہونا اللہ کی بہترین قدرت کی علامت ہے۔ ستاروں کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے ستارے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اگر 3 ارب سال ان کو گنتی میں لگا دیا جائے پھر بھی اس کی گنتی پوری نہ ہو سکے، پھر بھی اس کی گنتی ستاروں کی ابھی 3 ارب سال کیا، ابھی اتنا عرصہ تو دنیا کو بنے ہوئے بھی نہیں ہوا، 3 ارب سال تک مزید ابھی دنیا کا وقت بھی، حالات و واقعات اور قیامت کی نشانیاں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس کے مطابق تو ابھی تو تھوڑا وقت باقی رہ گیا قیامت آنے میں۔ طے شدہ وقت تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن حالات و واقعات کے اعتبار سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی دنیا کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے، میری اور آپ کی زندگی تو بالکل نہ ہونے کے طرح ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سورج اپنے مطلع سے نکلتا ہے، اپنے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طرح نکلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور پھر اچانک سے ایک دفعہ سورج ایک دن ایسا آئے گا سورج نہیں طلوع نہیں ہوگا، سورج طلوع نہیں ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ دن کا اجالا تو ہے لیکن سورج نظر نہیں آ رہا، پھر اچانک سے سورج اپنا مطلع تبدیل کرے گا، مشرق کو چھوڑ کر مغرب سے طلوع ہوگا، الٹی سائڈ سے طلوع ہوگا۔ اس وقت میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ عقل مند انسان کے لیے سب سے بہترین وقت ابھی موجود ہے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اللہ کے احکام نبی کے طریقے کے اوپر چلے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا
تو اس وقت کی توبہ اور عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت، اسی دن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت میں صفا کی پہاڑی جو چٹان ہے اس میں دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا، شکل صورت ساری اس کی جانوروں جیسی ہوگی، بولے گا وہ انسانوں کی طرح انسانوں سے باتیں کرے گا۔ تو انسانوں سے باتیں کرے گا تو اس کی باتیں لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ میں آئیں گی، یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، ایمان لائے کرانے والوں کی باتیں کرتا ہے، اہل ایمان جیسے باتیں کرتے ہیں، عقل مند انسان جیسے باتیں کرتے ہیں ویسے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ اس وقت نئے جو ایمان لے کر آنے والے ہوں گے ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان ان کی نیکی ہی معتبر سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد نہ کسی کی نیکی کا اعتبار ہوگا نہ کسی کی توبہ کا اعتبار ہوگا۔ اب دیکھیں، سورج کا اپنا مطلع تبدیل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ عقل مند انسان اور انتہائی متقی انسان وہی ہے جو اس چیز کے ڈر سے روزانہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ کے احکام کے اوپر پورا اترے، نمازوں کا اہتمام، اور جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا انسان کو مکلف بنایا ہے ان چیزوں کا اہتمام کرتا جائے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اپنی خیر کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر کی دعا مانگے، عالم کفر کی ہدایت کی دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس انداز سے مانگے کہ یا اللہ جن کے مقدر میں تو نے ہدایت رکھی ہے اس کو ہدایت دے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس انداز سے عالم کفر کے لیے دعا مانگنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو دعا کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ اس کے کئی معنی اور مفہوم۔ بعض دفعہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اسی وقت میں وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے بدلے میں بہت ساری مصیبت اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو چیز انسان مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ مثال سے میں عرض کرتا ہوں، ہیضے کا مریض ہے، بہت ساری چیزیں صحت مند انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، ہیضے کے مریض کے لیے پانی پینا اور کچھ دوسری کھانے والی چیزیں ہیں اس کے کھانے کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو گھر والے اس کو پانی سے بھی بچاتے ہیں، دوسری جو اس کے لیے نقصان دینے والی چیزیں اس سے بھی بچاتے ہیں، نہیں دیتے کھانے کے لیے۔ تو گھر والوں کا پانی نہ دینا اور کھانے والی چیزوں کا اسے نہ دینا یہ اس سے دشمنی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہترین ہمدردی ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العزت سے انسان ایک چیز مانگتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے لیے مفید سمجھتا ہے لیکن اللہ کی ذات اس کے لیے وہ چیز بہتر نہیں سمجھتی، تو اللہ اسے نہیں دیتے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا مٹھی بھر ہے، اللہ تعالیٰ جھولی بھر کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھولی بھر کے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کھانا بنانے والے ہیں بارچی، کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو 4-5 بیٹیاں دیں۔ جب بھی یہاں آتے ہیں قاری صاحب کے پاس، ہمارے پاس جسے بھی ملتے ہیں یہ دعا کرواتے ہیں، یا اللہ قاری صاحب دعا کرو اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ کئی سالوں سے بیچارہ بیٹا مانگ رہا تھا،
وہ ایک بیٹا مانگ رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ اللہ نے 2 اکٹھے ہی دے دیے، ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہے۔ انسان اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کا مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے مانگنا، حسن اختیار کرنا اور عاجزی اختیار کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ زیب و زینت ایک ظاہری اعتبار سے ہے، ایک باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے پاکی صفائی، کپڑوں کا اچھا ہونا، شکل صورت کا اچھا ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ باطنی اعتبار سے عبادات، تسبیحات، تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ بعض مساجد میں یہ ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ٹوپیاں پلاسکٹ کی ہوتی ہیں، کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بعضوں نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، بعضوں نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ دونوں طرح کے علماء کا اس کو ناجائز کہنا اور اس کو نامناسب کہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر یہ پڑی ہوئی ٹوپیاں پہن کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی ٹوپیاں پہن کر ہم اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں جا سکتے، یہی ٹوپیاں پہن کر کسی شادی بیاہ میں، دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرم آتی ہے اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہوئے، ہلکی سی ٹوپیاں ہوتی ہیں، اور یہی ٹوپی پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو شرم نہیں آتی۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کے سامنے ایک کام بندہ کرے بے شرم ہو کے، وہی کام دوسروں کے سامنے کرے انسانوں کے سامنے، اس میں شرم آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹوپیاں پہننا، کافی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات گزری کہ یہ مسئلہ بیان کریں، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ بات عرض کر دوں۔ اس وجہ سے ان ٹوپیوں کا پہننا درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی مسجد میں ٹوپیاں رکھ دیں، تو ہم نے ان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی۔ انسان کو عبادت کرتے وقت اپنا لباس، اپنی زیب و زینت ایسی اختیار کرنی چاہیے جو انسان کو خود بھی پسند ہو۔ یہ ٹوپی میں نے پہنی ہے، آپ نے جو اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہیں، یقیناً آپ کو یہ پسند ہوں گی تو آپ نے اپنے سر پہ رکھ کر رہے۔ لباس ایسا پہن کر اللہ کی عبادت کرو کہ صاف ستھرا ہو۔ صفائی ستھرائی اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جہاں پر پاکی کا حکم ہے وہاں پر زیب و زینت اختیار کرنے کا بھی اچھی زیب و زینت ہو۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس نے نازل کیا ہے من السماء، آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج بہ، بس نکالا اس نے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، تابع کیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں فی البحر، سمندر میں، بیمری اس کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم الانہار، تابع کیا ہے تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین، لگاتار دن چلتے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، وآتاکم، اور دی رب نے تمہیں، من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے اسے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اور اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا، تم شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، کفار، البتہ بڑی ناانصافی کرنے والا ہے، ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح تفسیر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد